شریف پڑھنے کے بعد ہم لوگ اور اپنے موبائل بند کر دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كعهد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب 33ویں سورت ہے، 21ویں پارے میں ہے. آج 28 سے 40 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. ان آیتوں کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب بہت فتوحات ہوئی، جنگوں میں بہت مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، تو بہت مال ہاتھ آیا اور مسلمانوں کے حالات اچھے ہونے لگے. تو جب مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کی عورتوں کو جب اچھے کپڑے، اچھے زیور، اچھے حالات میں ازواج مطہرات نے دیکھا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا نان نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، جو ایک جائز معاملہ تھا. مطلب اچھے انداز میں حضور سے ریکویسٹ کی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میرے جو 7 میری بیویاں ہیں، اس ٹائم 9 بیوی ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، جن میں 5 قریش سے تھیں اور 4 دیگر قبیلوں سے. تو جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محسوس ہوا اور حضور نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی. مطلب سب نے مل کے حضور سے مطالبہ رکھا تھا تو حضور کو لگا کہ سارے کی ساری ہی ملوث ہے، یہ دنیا چاہتی ہیں، مال چاہتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور 30 دن تک حضور ان سے دور رہے اپنی عورتوں سے. بڑا وہاں پہ عجیب و غریب غمگین ماحول رہا، کیونکہ بنا حضور کے ایک پل رہنے کو نہ عورتیں تیار تھیں نہ صحابہ. حضور صحابہ سے بھی دور ہو گئے اور ایک حساب سے اپنے آپ کو بند کر لیا کمرے میں. بہت کم صحابہ ایسے تھے جو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتے رہے، لیکن ازواج مطہرات سے بالکل ملنے سے انکار کر دیا حضور نے. پھر یہ 2 آیتیں اتری ہیں. تو ان آیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور انہیں اختیار کیا کہ اللہ نے یہ آیتیں اتار دی ہیں، اب تمہارے سامنے معاملہ ہے کہ چاہو تو تم دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع لے کے مجھ سے الگ ہو جاؤ، میں رخصت کر دوں تمہیں،
اور چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور انہیں یہ بھی اختیار دیا کہ تم چاہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر جواب دے دینا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کھڑے کھڑے بڑی جذباتی ہو گئی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے مشورہ کروں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی قیمت پہ، اور مجھے منظور ہے یہ بات کہ میں ساری عمر ہر کسی بھی حال میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. اس کے بعد جب اور ازواج مطہرات کو یہ بات پتہ لگی تو سب نے ایک سر ہو کے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں اللہ اس کا رسول ہی چاہیے، ہمیں مال و متاع نہیں چاہیے. یہ وقتی ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی جو ہم نے رکھ دی ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معافی کی طرح سے شکل اتری ہے جو آیتیں اتری. اب دوبارہ سمجھیں ان آیتوں کو انشاءاللہ تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. تو جب 30 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہے تو پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاری جس سے کہ انہیں یہ اختیار دے دیا جائے پھر وہ اپنا فیصلہ کر لیں. تو یہاں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، مطلب دنیا دے کے کچھ فارغ کر دوں. اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں. مطلب اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو کے حق میں ووٹ ڈالتی ہو تو تمہیں جو آخرت ملے گی اس کا تم تصور نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے کتنی حسین آخرت تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل، مطلب سیدھی سی بات ہے، آسان بات ہے. یہاں یہ بات ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ کھلی بے حیائی. ویسے تو کھلی بے حیائی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کسے کہا جاتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بات یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یا بد اخلاقی یا نامناسب رویہ اختیار کرنا، اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو نہ چنتی اور دنیا کی زندگی چن لیتی تو پھر ان سے یہ اس طرح کی حرکتیں ہونے کا معاملہ تھا. تو کیونکہ انہوں نے چن ہی اللہ اور اس کے رسول کو لیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہاں یہ بات بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جس کا جیسا رتبہ ہوگا اس کی ویسی ہی سزا ہوگی، کیونکہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں تمام مردوں کے لیے، دنیا کے قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے، اسی طرح حضور کی بیوی بھی اسوہ ہیں تمام عورتوں کے لیے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کی مخصوص ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نہیں بن سکتے. ان میں ٹیچنگ جو ہے وہ حضور کی بیوی ہی دے سکتی ہیں عورتوں کو. ہم لوگوں کو معلوم ہے، جو بالغ لوگ ہیں انہیں سب کو اندازہ ہے کہ بہت ساری جسمانی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے کہ جو ان کی بیوی ہی اس طرح کی تعلیم دے سکتی ہیں. تو جس کے جیسے رتبے بڑھے ہوئے اس کی سزا بھی ایسی. اس کی بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا یونس علیہ السلام ایک نبی ہوئے ہیں، ان سے ایک ہلکی سی خطا ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آنے سے پہلے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چل دیے تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. کیونکہ ایک نبی سے ہلکی سی چوک بھی، ویسے تو ہم رات دن چوک کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اللہ نہیں پکڑتا، لیکن جن کو جیسا رتبہ دیا ان کے اجر بھی ایسی ہے اور ان کی پکڑ بھی ایسی ہے. دوسری بات یہاں اس سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ تمہیں دورہ دورہ عذاب دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ نبی بھی تمہیں بچا نہیں سکتے. جیسے آپ نے پہلے واقعہ سنا ہوگا، نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. تو کوئی نبی اگر اس کی بیوی کوئی حرکت غلط کرتی ہے، شرک یا کفر یا کوئی بے حیائی کا معاملہ کرتی ہے، تو نبی بچا نہیں سکتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اپنے قریشی لوگوں سے آخری خطبے میں بات ہے کہ اے قریشی لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اور لوگ تو اعمال لے کے پہنچے اللہ کے حضور اور تم خالیات پہنچو، میں تمہارے وہاں کام نہیں آ سکوں گا. ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود یہ بات کہی ٹارگیٹ کر کے کہ فاطمہ تمہارے اعمال تمہارے وہاں کام آئیں گے، آخرت میں کام نہیں آ سکوں. تو اس لیے بالکل اگر کوئی خوش فہمی میں زندہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر ہمارے بڑے گناہوں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، بیاج، زنا، بد نظری، ہم سب کچھ کرتے رہے، اس کے بعد حضور ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں گے، تو غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں. جن حضور نے اپنے خاندان اور اپنی بیٹی تک کو یہ بات کہہ دی ہو تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ساتھ دینا ہے، ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کی شفاعت چاہنی ہے. لیکن اس طرح سے جب تک ہم ان کا حکم مانتے رہیں گے کہ حضور کی شفاعت سے ہمیں مرتبے بلند ہوں گے. لیکن اینٹری ہمارے اپنے معاملے اور اللہ کے فضل سے ہوگا اگر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے.
تو یہاں یہ بتانا ضروری تھا کہ انہیں دورے دورے عذاب کی بات اللہ نے کہی ہے صرف اس لیے کہ ان کا جیسا رتبہ تھا ویسے ہی ان کا معاملہ اللہ نے کہا کہ ایسی تمہاری پکڑ بھی ہوگی اگر تم نے گڑبڑ کی. اور تم میں سے جو مطلب یہ ساری باتیں حضور کو کہی گئی ہوں یا ان کی بیویوں کو، یہ ان کے ذریعے تمام امت کو کہی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی بیویوں سے کسی قیمت میں تصور نہیں کر سکتا آدمی کسی گناہ کا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ معصوم لوگ تھے. مگر پھر بھی اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی ہیں کہ تم ان غلط فہمی میں نہ رہنا. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے. مطلب یہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ خواتین کے لیے اسوہ ہیں، اس لیے جتنا ان کا بلند مقام ہوگا ان کے عمل کا اجر بھی اسی طرح سے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل جو ہوگا وہ تمام امت کا بڑے سے بڑا ولی جو ہو وہ پورے پہاڑ کے برابر بھی عمل کرے تو اس کی برابری نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام کے عمل ہے رائی کے دانے کے برابر بھی. تو یہ ضروری ہے کہ جس کا جیسا رتبہ ویسے اس کے حل اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عمل بھی اجر بھی اسی طرح زیادہ ملے گا. اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے، مطلب اجر بھی دورہ دورہ ملے گا اور بہترین روزی سے مراد جنت ملے گی. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مطلب بلکہ ان کے لیے اسوہ ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو. مطلب یہ متقیوں کے لیے کہ جو پرہیزگاری اختیار کریں انہیں یہ چاہیے ان عورتوں کو کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کریں غیر مردوں سے، نامحرم مردوں سے. اگر کبھی کوئی بات کرنی بھی ہو تو لہجہ سخت ہو، الفاظ سخت نہ ہو. سخت الفاظ تو دل کو جا کے لگتے ہیں لیکن لہجے میں ایسی نرمی بھی نہ ہو. اصل میں اللہ رب العزت نے مخالف جنس میں عورت اور مردوں میں اس طرح کا اٹریکشن رکھا ہے کہ عورتوں کی ہر ادا میں انداز میں اس طرح کی مردوں کے لیے اس طرح کے معاملے رکھے ہیں کہ وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور غلط فہمی پال لیتے ہیں. تو یہاں ازواج مطہرات کو ٹوک کے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی تمام عورتوں سے کہ غیر مردوں سے جب بھی بات کرو تو سخت لہجے میں بات کرو، الفاظ البتہ نرم ہو. کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بنا کچھ کیے تہمت لگ سکتی ہے تو پھر عام عورتوں کا تو معاملہ کیا کہ اگر وہ ہلکی سی بھی کوئی نرمی دکھائیں کسی کے لیے تو وہ تو پتہ نہیں اٹھا کے نہ لے جائیں. تو اس لیے سختی کا معاملہ ان کے چلنے میں، ان کے بولنے میں، ان کی کھڑکھڑاہٹ میں، ان کے بالوں میں، آپ خود اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح کا اٹریکشن رکھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حدیثیں ہیں کہ تنہائی میں ایک مرد اور عورت ہوں گے تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوگا اگر نامحرم اور مرد اور عورت ایک جگہ ہوں گے. تو اس لیے وہ ساری جو باتیں ہیں ایک انداز خوشنما لگتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ٹوکا گیا یہاں پہ ان عورتوں کو کہ تم مردوں کے دل میں تمہاری طرف سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ آ جائے. ہاں بات مختصر کرو، قاعدے کے مطابق کلام ہو، بات پوری جواب بھی دو جو تم سے سوال کیا جائے. کیونکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ 70 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سے ہدایات لیتے تھے، آ کے سوال جواب کیا کرتے تھے اور شریعت سیکھتے تھے. اتنا علم اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آ کے اس مسئلے کو رکھتے تھے اور جواب لیتے تھے. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
آگے فرمایا اللہ رب العزت نے اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. مطلب باہر نکلنے کی منائی ہے عورت کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو. عورت کے اگر آپ لغوی معنی دیکھو گے تو پردے کی چیز قرار دیا گیا. اللہ نے عورت کو گھر کے لیے اور مرد کو باہر کام کاج کے لیے بنایا. ایک سسٹم، ایک آزمائش کے لیے پورا سسٹم رکھا گیا ہے. تو اگر کوئی مجبوری ہو تب عورت کو باہر نکلنا چاہیے. آگے فرمایا کہ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو. مطلب جیسے زمانے جاہلیت میں بند سج دھج کے عورتیں نمایاں ہونے کی کوشش کرتی تھی، اس طرح سے تم نہ کرو. عورت اگر گھر میں رہ کے گھر چلائے نا تو بہت آسانی سے جنت مل جائے گی. لیکن اگر وہ جیسے آج مردوں نے کر دیا کہ عورت کو سڑک پہ لیا ہے اور ہر چیز بیچنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہو کچھ ہو، تو یہ غیر فطری عمل ہے کہ عورت کو مارکیٹ میں لا کے اسے شو پیس کھلونے کی طرح بنا کے اسے لطف کا سامان بنا کے جس طرح سے پیش آج کر دیا گیا، اس کی ساری نورانیت، ساری حیا اور سارا جو بھی اس کی زیور کہلاتی ہے حیا عورت، وہ سب ختم ہو چکی. آج کل وہ چہروں پہ وہ نورانیت کہاں ہے جو پہلے عورتوں کی ہوتی تھی. صرف اور صرف اسی لیے بے پردگی کی وجہ ہے اور کچھ نہیں. اور اسی لیے آج معاشرے میں زنا اور زنا بالجبر یعنی کہ ریپ کے کیسز اور حرام کاری کے کیسز اتنے زیادہ بڑھ چکے. ریپ کے کیسز تو ہیں جو نوٹس میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ پولیس میں رپورٹ کرا دیتے ہو یا اخباروں میں بات آ جاتی ہے. بہت ان سے کئی گنا زیادہ ایسے کیسز ہیں کہ اپنی مرضی سے لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں جو غیر فطری معاملہ ہے، بنا نکاح کے انہوں نے تعلق بنائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ عورت کو ہم نے سڑک پہ لا دیا اور جو بناؤ سنگار اس کے اپنے محرم اور مردوں کے لیے تھا وہ سب نامحرموں کے لیے وہ کر کے نکلتی ہے. محرم مردوں کے لیے تو گھر میں جب مرد تھکا آتا ہے تو حالت ہی خراب ہوتی ہے عورت کی کہ گندے پسینے، کپڑے، سالن لگا ہوا، ہلدی لگی ہوئی، ان حالت میں ملتی ہے. جب کسی شادی بیاہ میں کہیں فنکشن میں جانا ہو تو تیار ہو کے اس طرح جاتی ہے، خوشبو لگا کے دوسروں کے لیے سج دھج کے تیار ہو کے جاتی ہے. اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے جائے اسے غیر مرد سنگے وہ زانیہ ہے، مطلب زنا کرنے والی ہے. حضور کی حدیث پاک. اب آپ اندازہ کرو کہ ہم اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کو کس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں. کیا حشر ہم نے کر دیا. ہم بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ حضور کی وہ جو حدیث ہے کہ جہاں برائی ہوتی دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا جانو. یہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ جہاں ہم ہاتھ چلا سکتے تھے ہم نے ہاتھ کیوں نہیں چلایا، جہاں ہم زبان چلا سکتے تھے ہم نے زبان، ہم خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری اپنی کمی ہے. ہم وہ ساری گندگی ہے ان میں ملوث ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، ان میں لطف اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نہیں ٹوک پاتے. اگر ہم میں تقویٰ ہوگا، متقی ہوں گے، لازمی ہم ان پہ لگام لگائیں گے. تو یہاں یہی بات کہی کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح سے تم اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. ان سے تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز چھوڑ دیتی ہے، زکوٰۃ چھوڑ دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کے ذریعے تمام تر عورتیں دنیا کی جو ہیں ان سب کو یہ حکم دیے جا رہے ہیں سارے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور اپنے بناؤ سنگار جو ہے نامحرموں کے سامنے نہ کرو. دوسرے زکوٰۃ دیتی رہو، چوتھے نمازیں پڑھتی رہو اور اللہ رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو. اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی گھر والی تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے، مطلب پوری طرح سے پاک صاف کر دے. کیونکہ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں آئیڈیل بننا ہے لوگوں کے لیے، تو اس لیے تمہیں بیدار ہونا چاہیے. جو عورتیں تمہاری زندگی پڑھیں تو تم سے جو ہے ایکسپریشن لے کے وہ ایسی بننا چاہیں، تم ان کے لیے آئیڈیل ہو، تم ان کے لیے جو ہے وہ انہیں لگنا چاہیے کہ ہمیں ایسا بننا ہے. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے. مطلب تمہارے گھروں میں وہی نازل ہوتی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے سامنے بھی ان کی بستروں میں بھی وہی آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں اللہ نے وہی بات ٹوکی کہ تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے. اور وہی خفی بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بتاتے تھے یا زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکتیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں. تو جو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، جو حضور باتیں کرتے ہیں، حضور کے زبان سے جو حکمت کے موتی نکلتے ہیں، وہ سنت
اور جو بھی احادیث ہیں ان کی تعلیمات اپنے گھروں میں ان کا ذکر کرتے رہو. یہ ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت، ان کے ترجمے، ان میں غور و فکر اور احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا اپنی عورتوں اور بچوں کو سناتے رہیں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہاں اللہ رب العزت کا معاملہ اس طرح سے بیان کرنا، 10 صفات الگ الگ مرد عورتوں کی بیان کی. اس میں معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی کہ حضور زیادہ تر جو حکم ہے وہ مردوں کے لیے اترتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی بات اس طرح کی قرآن میں نام لے کے نہیں اترتی. تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے 10 صفات مردوں کے ساتھ ان کی اتار دی. حالانکہ جو بھی حکم آتے ہیں وہ تمام امت کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت سب کے لیے آتے ہیں، لیکن سیدھا کیونکہ جو مردوں کو ہوتا ہے تو اس لیے عورتوں کو یہ لگا کہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں اترتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو اللہ کو تو سارا دلوں کا حال معلوم ہے، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنے علم کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند کر کے ان کی دلجوئی کے لیے 10 صفات دونوں کی اس طرح سے قرآن میں اتار دی. اور ہمیں ان تمام تر صفات میں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے جو ان صفات میں مرد عورتوں کے لیے اللہ نے اتاری ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. مطلب ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اپنی نہیں چلانی. جہاں ہمیں چوائس دی گئی، ہمیں آپشن ملے کہ بھئی آپ ان میں سے کوئی ایک کام کر لو، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں حکم ہو وہاں جھک جانا ہے حال. جو 5 فرائض ہمارے اوپر کلمے کے بعد 4 فرض جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، جہاں روکنے کے لیے کہا وہاں رکنا ہے، جو کرنے کے لیے کہا وہ کرنا ہے. تو یہاں یہی بات کی کہ رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. مطلب ایک بار اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر اپنی کتنی ہی طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو آپ نے حکم عدولی نہیں کرنی، ورنہ وہ گمراہی میں لے جانے والی بات ہے.
پھر آپ کو شیطان اچک لے گا۔ یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا۔ یہاں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے بنے ہوئے، جو مطلب حضور کے بدن سے نہیں تھے مگر ایک غلام تھے حضرت زید، انہیں منہ بولا بیٹا اللہ کے رسول نے بنا لیا تھا۔ تو ویسے تو ان کے باپ کا نام حارثہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بیٹا بنا لیا تو لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ جب وہ حضور کے بیٹے بن گئے تو حضور نے پیار میں لاڈ میں اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح ان سے کرا دیا، لیکن کیونکہ وہ غلام تھے اور وہ قریش کی ایک بہت مطلب اعلیٰ خاندان کی خاتون تھی، تو آپس میں تال میل بیٹھ نہیں پایا ان دونوں کا، اور آپس میں اکثر کشیدگی سی رہتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں سمجھاتے بھی تھے حضرت زید کو، لیکن بات جب نہیں بنی تو پھر اللہ رب العزت نے اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میں زید سے اس کی طلاق کرا کے تمہارا نکاح اس سے کروں گا۔ اس معاشرے میں بیٹے کی بیوی جو تھی وہ اپنی بیٹی جیسی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت جاہلیت کے زمانے کے اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حضور کی اس ٹائم 4 بیویاں تھیں، 5ویں شادی ہونی تھی جو آسمانوں میں ہوئی۔ اس پہ وہ فخر بھی کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میری شادی اللہ رب العزت نے میرا نکاح خود پڑھایا آسمانوں میں اور حضور کو اطلاع دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوف کھاتے تھے کہ جب معاشرے میں یہ بات اڑے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کر لیا تو میرے اوپر کیا کیسی لوگ لعنتیں کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے ان تمام رسموں کو ختم کرنا تھا۔ وہ ذکر ان آیتوں میں آ رہا ہے جو میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا، دوبارہ سن لیں۔ یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے یعنی کہ حضرت زید سے کہہ رہا تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، مطلب حضرت زید کو حضور کا بیٹا بنا دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا مان لیا اور اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرا دی اپنے قبیلے میں۔ یہ بھی بہت بڑا انعام تھا حضرت زید کے لیے، جو غلام تھے اس کی اتنے بڑے خاندان میں شادی ہو جانا۔ اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، مطلب ان سے کہتے تھے کہ تم جھگڑا نہ کر اور آپس میں مل جل کے رہو اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ مطلب یہ اللہ اشارہ دے چکے تھے کہ تیرا نکاح زینب سے ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، مطلب کہ منہ بلے بیٹے کی جو طلاق شدہ ہے اس سے شادی کر کے لوگ کیا کہیں گے میرے اوپر، کیسی باتیں کریں گے، تو کیونکہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا اس ٹائم 4 نکاح ہوئے تھے، 5واں نکاح بھی ہونا تھا۔ اس میں بھی معاملہ یہ تھا کہ مطلب بار بار حضور نکاح کر رہے تھے، اس میں بھی لوگوں کی انگلیوں الٹی لازمی تھی۔ یہ سارے ڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ستاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا، مطلب ڈرنے کا، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کہ تو اس سے ڈرے۔ مطلب یہ اللہ تو اپنے رسول کو کہہ سکتا ہے کہ تو میرے سے ڈر، لیکن ہم بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، ان کی کسی بھی حرکت پہ، کیونکہ یہ گستاخی میں آئے گا۔ اللہ کے تو وہ بندے تھے، اللہ کی تخلیق تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ ان کا خالق تھا۔ اللہ جیسے مرضی انہیں تعلیم دے، جیسے مرضی ڈانٹے، جیسے مرضی بتائے، لیکن امت میں سے کوئی بھی آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پہ انگلی اٹھاتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہوگا۔ تو یہاں کہ تو اللہ سے ڈرے، پس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، مطلب اسے طلاق دے دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا۔ مطلب حضرت زینب سے اللہ نے آسمانوں میں نکاح کر دیا، ان کا نکاح پڑھایا وہاں پہ، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ مطلب جو منہ بولے بیٹی کی جو بیوی ہوتی تھی ان کے بارے میں جو غلو تھا وہ ختم ہو جائے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ مطلب انہیں طلاق اگر وہ دے دیں تو اس کے بعد پھر جو منہ بولے بیٹے کا باپ، جو بنا ہوا باپ ہو، وہ اس سے شادی کر سکتا ہو۔ تو اس غلو کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاملے کو کیا۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا، مطلب اللہ چاہتا ہی تھا کہ اس پوری رسم کا جو خاتمہ ہو اللہ کے رسول کے ذریعے ہو، اس لیے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا اللہ نے کہ یہ تو ہو ہی رہے گا۔ یہاں اس آیت میں حضرت زید کا نام آیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اطلاع کے لیے کہ پورے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 2 شخصیت ایسی ہیں جن کا جو زندہ تھی اس وقت اور ان کے نام آئے۔
ایک تو حضرت زید جو غلام زادے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار میں انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اپنی محبت اور اپنے پیار اپنی جان نثاری کے لیے وہ حضور کے اتنے قریب ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک تو ان کا نام قرآن میں لیا، دوسرا نام ابو لہب کا، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ جو سورت پڑھتے ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، قریش سے تھا، بنو ہاشم سے تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام نیگیٹیوٹی میں دیا ہے کہ ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے۔ وہاں جو آیت کا ترجمہ جب آپ پڑھو گے تو وہ ایک کا تو اس طرح سے پازیٹیو کر کے اللہ نے نام دیا کہ تو نے انعام کیا، میں نے انعام کیا زید پہ، اسی آیت میں اللہ نے کہا۔ دوسرے اللہ رب العزت نے اس کا نام لیا جو حضور کا دشمن تھا، جو حالانکہ اتنے بڑے خاندان سے تھا، تو یہ غلام زادے اپنی محبت کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں نام دیا، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، ان کے احترام، ان کے ادب کی وجہ سے۔ دوسرا دشمنی کی وجہ سے ابو لہب کا، جو قریش کا سردار بھی تھا، اور قریش بہت بڑے مطلب ایک خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ تو یہاں صرف دو ہی نام پورے قرآن میں ہے، آپ کو تیسرا کوئی نام زندہ لوگوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں ملے گا، نہ کسی عورت کا نہ کسی مرد کا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، مطلب جو اللہ نے حضرت زینب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا وہ حلال تھا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، مطلب جو پہلے نبی یا رسول ہوئے اللہ کا حکم اسی طرح سے مانتے رہے جس طرح سے آپ نے مانا، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں، مطلب اللہ جو طے کرتا ہے اسے کر کے ہی دم لیتا ہے، جو اس نے کرنا ہے، جو اس نے رسم ختم کرنی ہے، جو اس نے جاہلیت ختم کرنی ہے، وہ اس کی ذمہ داری وہ ختم کر کے رہتا ہے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، مطلب تمام نبی اور رسول اللہ کے جو حکم تھے وہ جو کہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، مطلب اللہ کا تقویٰ رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ مطلب یہ دائی جو لوگ ہوتے ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ انہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، جیسے نبی اور رسول اس ٹائم اللہ کا دین لے کے آتے تھے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی جو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمیں بھی کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، مطلب جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی مرد کے باپ نہیں، مطلب یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ حضرت زید جو ہیں وہ ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، بلکہ ان کے بدنی بیٹے نہیں ہیں، ان کے بدن سے نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے ہوئے ہیں جو روایتوں میں آتا ہے، 3 بیٹے تو حضرت خدیجہ سے ہوئے، ان کے نام ایک تو حضرت قاسم اور حضرت طاہر اور حضرت طیب، 3 نام ہی آتے ہیں، لیکن وہ بھی سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیت ہے، وہ انہی قاسم کے نام سے حضور کی کلیت بنتی ہے، ابو القاسم کہلاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں منع بھی کیا کہ کوئی میری کلیت نہ رکھے، تو وہ قاسم بیٹے جو تھے وہ حضرت خدیجہ سے تھے، اور دوسرے حضرت طاہر اور طیب، 3 بیٹے ہوئے لیکن تینوں فوت ہو گئے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وائف تھی حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بیٹے ہوئے، ان کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، مطلب کوئی بھی بلوغت کو نہیں پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا۔ تو اللہ نے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کو ختم کرنا تھا، رسالت کو یہی نمٹانا تھا معاملہ، تو اس لیے کسی بیٹے کو بالغ ہونے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے اٹھا لیا۔ تو نبیوں کی مہر کہاں، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ سمجھ لیں آپ کہ جس کی اس نبی سے اصلاح نہ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اور کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تو یہ قیامت تک نبی آتے رہتے ہیں۔ ایک نبی جو ہیں وہ ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ آئیں گے لیکن حضور کے امتی بن کے، یہ میں نے پہلے شاید آپ لوگوں کو بتایا ہو، قرآن کی آیتوں سے بات ثابت ہے کہ انہیں اٹھا لیا تھا اللہ رب العزت نے جوگتوں زندہ، مطلب جسم، روح اور نفس کے ساتھ، تو انہیں جوگتوں واپس بھیجے گا اللہ پاک، لیکن وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ دجال سے لڑیں گے، لیکن وہ آئیں گے حضور کے امتی بن کے۔ تو تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے، مطلب اسے کب کیا کرنا ہے اسے سارا پتہ ہے۔ اسی آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو قادیانی لوگ ہیں، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس آیت کی غلط تشریح، غلط ترجمہ کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس آیت کو غلط مانتے ہوئے ہی وہ کافر قرار دیے۔ تمام جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے، تمام جماعتیں اس پہ اجماع ہے
کہ وہ لوگ کافر ہیں قادیانی، اسی آیت کی انکار کی وجہ سے۔ یہ 40 آیتیں الحمدللہ سورہ احزاب کی پوری ہو گئی۔ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا کہ علم سے متعلق کچھ احادیث